گھر کے صحن میں دائیں طرف مختلف گملے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے آگے سیڑھیاں جہاں اس وقت وہ اداسی سے بیٹھی تھی، چہرہ گھٹنوں میں رکھے مسلسل اس کی نظر سامنے لگے گلاب کے پھول پر تھی جو بس مرجھانے کے در پر تھا۔ یہی حال اس معصوم کا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے چھوٹا سا کچن تھا جس میں اس وقت برتنوں کا شور رات کے کھانے کی تیاری ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس سے آگے ایک برآمدہ اور پھر کمرہ، اور کمرے سے ہر چند منٹ بعد کھانسنے کی آواز آ رہی تھی جسے بار بار سنتے اس کا دل درد سے بھر رہا تھا۔ کچن سے ایک عورت جس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی، وہ سیدھا سیڑھیوں کے پاس آتی اسے دیکھنے لگی۔ وانی بیٹے، جب سے اسپتال سے آئی ہو یوں ہی پریشان بیٹھی ہو، کیوں نہیں دیتی؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے تیرے باپ کے بارے میں؟ بتا دو نا، وہ تفکر سے پوچھ رہی تھی۔ وانیہ نے ماں کے سوال پر آنسو اندر اتارتے سر اٹھایا اور اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا جہاں وقت سے پہلے بڑھاپا آ چکا تھا۔ وانیہ کا باپ نشے کا عادی تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی اور انہی پیسوں سے بچت کر کے وانیہ کو پڑھا رہی تھی۔ دن میں کام کرتی، رات میں کپڑے سلائی کرتی۔ وانیہ نے ہوش سنبھالتے ماں کو یوں دیکھ کر یہی چاہا تھا کہ بڑی ہو کر ان کی مدد کرے گی، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو پیسے ثانیہ بیگم سنبھال کر رکھتی تھی، پتہ نہیں کیسے وہ وانیہ کے باپ علیم صاحب کو مل جاتے تھے جن سے وہ اپنا نشہ پورا کرتے رو دھو کر زندگی گزار رہی تھی۔ مگر اب جو ہوا تھا اس سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں سے علیم صاحب کچھ زیادہ ہی بیمار رہنے لگے تھے، اسی وجہ سے وانیہ انہیں اسپتال لے کر گئی تھی۔ دیکھیں وانیہ، آپ کے والد کے گردے فیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے دن بدن وہ موت کے قریب جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ طریقے سے بتایا تھا۔ وانیہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ علاج تو ہے مگر… ڈاکٹر اتنا کہتے خاموش ہو گئے۔ وہ وانیہ کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ وانیہ ان کی بیٹی کی دوست تھی، انہیں وہ عزیز تھی اور وہ جانتے تھے کہ وانیہ کے گھر کے حالات، تبھی وہ خاموش ہو چکے تھے۔ مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ وہ رو دینے کو ہوئی تھی، لیکن اگلی بات پر اس کے آنسو جیسے تھم سے گئے۔ بے بسی کی لہر اس کے پورے وجود پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے ساکت آنکھوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا۔ میرے پاس تو ہزاروں نہیں ڈاکٹر صاحب، لاکھوں کہاں سے لاؤں گی؟ وہ رک رک کر بول رہی تھی، آواز حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ رپورٹ لے کر گھر آ گئی تھی۔ کچھ تو وہ صحیح وانی اسے سوچ میں غرق دیکھ ثانیہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وانیہ نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں اماں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اور نوکری تلاش کر لوں، اسکول کی نوکری سے تو کچھ نہیں بنتا۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی تھی، جس پر ثانیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا اور اسے دوسری نوکری کے بارے میں پوچھا، جس پر وانیہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن وہ اسکول جانے کے بجائے اپنی دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر گئی تھی۔ سامنے نظر شیشے کے دروازے پر گئی جس کے اوپر عروہ بوتیک لکھا تھا، اور وہ ایک نظر اس کے بعد اوپر آسمان کی طرف دیکھتی اندر گئی۔ وانیہ اس بوتیک میں نوکری کے لیے آئی تھی۔ اس کی دوست نے کہا تھا کہ اسے وہاں جاب مل جائے گی اور تنخواہ بھی اچھی ہوگی، بس اس بات کو لے کر وہ وہاں آئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد مختصر سے انٹرویو کے بعد اس کی سیلز گرلز کی نوکری لگی تھی۔ گھر سے آدھا گھنٹہ دور وہ بس اس لیے نوکری کرنے لگی تھی کہ شاید اسے اپنے بابا کا علاج کروا سکے۔ دن گزرنے لگے، مشکل تو بہت ہوئی لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ روز گھر سے نکلتی وہ اپنے اللہ سے مدد کا سوال کرتی تھی۔ اسی دعا کا اثر تھا جس سے اس کی ہمت بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ آدھے لوگ بوتیک میں اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ خود کو بے بس تو محسوس کرتی تھی، مگر اپنے باپ کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو رہی تھی کہ گھر کا خرچ آسانی سے چلنے لگا تھا۔ آپ کو پتا ہے بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شامیر شاہ نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھتے پوچھا تھا، جو اس کو بتا رہے تھے کہ اس کی شادی طے کر چکے ہیں، وہ بھی اس لڑکی سے جو نہ شکل و صورت کی اچھی ہے اور نہ ہی سیرت کی۔ دیکھو شامیر، ہمارے بزنس کے لیے یہ ڈیل بہت ضروری ہے اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک تم اس لڑکی سے شادی نہیں کر لیتے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتے، مگر بیٹا ابھی کر لو، بعد میں جو چاہے وہ کر لینا، ابراہیم شاہ نے منت کرتے کہا تھا۔ شامیر نے دکھ سے باپ کو دیکھا اور گھر سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد اس کی منگنی لیلا صفدر سے ہو گئی تھی، جو عام سی صورت کی مالک تھی، جبکہ شامیر شاہ ابراڈ سے پڑھ کر آیا تھا۔ اسے پوری دنیا دیکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ اس نے دیکھ رکھا تھا۔
اسی لیے وہ حسن پرست ہو چکا تھا۔ کون سی لڑکی تھی جو اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی کے قریب نہ جاتا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، بس اسی بات کا اسے غرور تھا۔ شاہ شاہ جب حویلی واپس پہنچا تو اس کے لیے ایک نئی خبر منتظر تھے۔ لیلا صفدر چاہتی تھی کہ اس کی منگنی کا ڈریس شاہ شاہ اپنی پسند کا لائے۔ یہ سنتے شاہ شاہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ مشکل سے ہی صحیح لیکن راضی ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یار ڈریس مجھے نہیں لینے جانا، اس نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ یار تجھے ایک بوتیک کا ایڈریس دیتا ہوں، وہاں جا کر تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ شاہ شاہ کے اندر تجسس پیدا ہوا تو وہ جانے پر مجبور ہو گیا۔ جب شاہ شاہ اپنی منگیتر کا ڈریس لینے اس بوتیک میں آیا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ وہ صرف حسن پرست تھا کیونکہ اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی منگنی بھی محض مجبوری اور ایک طرح کی بزنس ڈیل تھی، ورنہ عورت اس کے لیے صرف کھلونا تھی۔ مگر آج وانیہ کو دیکھ کر اسے اپنا آپ کھلونا لگا تھا۔ اس کی نظر وانیہ پر اٹک گئی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرنے کے باوجود وہ اسے کپڑے دکھا رہی تھی، جبکہ شاہ شاہ تو ہر چیز سے بے نیاز گہری نظروں سے اس کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مسلسل اسے دیکھتا جا رہا تھا تو وانیہ کا صبر جواب دینے لگا۔ شاہ شاہ یکٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ذرا سا ادھر سے ادھر نظر گھمائے گا تو یہ خوبصورت منظر اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہنا چاہتا تھا۔ جب وانیہ نے ناگواری سے اپنا چہرہ ڈھانپا تو شاہمیر کو اس کی حرکت ناگوار گزر گئی، اور گزرتی بھی کیوں نہ۔ آج تک کسی لڑکی نے اس طرح سے اس سے منہ نہیں موڑا تھا جس طرح سے وانیہ اس سے منہ موڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے بس اس طرف دیکھتا جا رہا تھا جس طرح وانیہ گئی تھی، پھر بغیر کچھ خریدے بوتیک سے نکل گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے وانیہ کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں وانیہ پر جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس نے جب وانیہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس نے پہلے بھی وانیہ کے بارے میں سنا تھا کہ گاؤں کی ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے جو گاؤں کے اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ اس کے دوست اکثر بتاتے تھے کہ وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس کے دوستوں نے ہی بتایا تھا کہ اس ٹیچر نے اسکول چھوڑ کر بوتیک میں جاب کر لی ہے، مگر شاہ شاہ نے کبھی اس کے بارے میں کھوجنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کی کبھی وانیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور اب جب اس نے وانیہ کو دیکھا تھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے دوست وانیہ کی غلط تعریف نہیں کرتے تھے۔ وہ واقعی سراہے جانے کے قابل تھی، خوبصورت اتنی کہ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ جب سے وہ اس بوتیک میں آیا تھا اس کا دل جیسے وہیں رہ گیا تھا۔ وہ بے چین ہو چکا تھا، اس کا دل بار بار وانیہ کو دیکھنے کا کر رہا تھا۔ ایک روز وانیہ بوتیک سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں شاہ شاہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسے دیکھ کر وانیہ کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ آج تک کسی نے اسے یوں نہیں روکا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر شاہ شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جیدار بھی تھی، اور شاہ شاہ کو ایسی ہی بہادر لڑکیاں پسند تھیں جو مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے، شاہ شاہ نے دوبارہ اس کا راستہ روکتے کہا۔ مگر مجھے نہیں کرنی، وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی۔ جب ایک بار پھر اس شاہ شاہ نے اس کا راستہ اس کا ہاتھ پکڑتے روک لیا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا جس پر وانیہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے غم اور غصے سے شاہ شاہ کو دیکھا تھا۔ میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی، وانیہ نے کہتے ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ کیا بکواس ہے یہ، تمہیں اندازہ ہے میں کون ہوں؟ میرے خاندان کی کیا عزت ہے اس گاؤں میں؟ شاہ شاہ نے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ تم جیسے شخص کو کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے، جس میں خوف خدا نہیں، دولت کا گھمنڈ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو پاگل کر دیا ہے۔ خوف خدا بھلا دیا ہی تم لوگوں نے سب نے، مگر یہ مت بھولو کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ یہ بات کر کے وہاں سے رکی نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی، اور شاہ شاہ وہیں پر کھڑا سوچتا رہ گیا کہ ایسا کیا ہوا جو وہ یوں اس سے بات کر کر گئی تھی۔ خیر یہ فکر بھی چند لمحوں کی تھی، کیونکہ اس کے بعد شاہ شاہ نے وانیہ کو تو پیچھا ہی کر لیا تھا۔ بار بار اس کے راستے میں آتا، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا، اور وانیہ اسے دیکھ کر نفرت سے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ وانیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ شاہ شاہ ایک ہوس پرست انسان ہے جس کے نزدیک عورت ذات صرف استعمال کی چیز ہے۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا، اور اب وہ وانیہ کے پیچھے پڑ گیا۔
وانیہ کسی طرح سے بھی اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ جانے اس نے وانیہ کا نمبر کہاں سے حاصل کیا تھا، جس کے بعد وہ اسے کال کرنے لگا۔ وانیہ کو جب پتا چلا اسے بار بار شامیر شاہ کال کرتا ہے تو اسے نظر انداز کرنے لگی تھی۔ شامیر شاہ اس کے گھر کے حالات کو بہت اچھے سے جان گیا تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ بیمار ہے، اسے اچھے علاج کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ وانیہ کو اب کی بار پیسوں کی آفر کرنے لگا تھا کہ ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کا علاج کروائے، مگر وہ ہمیشہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی۔ جانتی تھی کہ شامیر شاہ اسے خریدنے کی بات کر رہا ہے، جب وہ اسے خرید لے گا تو پھر اس کا حال بھی ان لڑکیوں جیسا ہوگا جن کو وہ ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اور پھر اچانک ہی ابا کی طبیعت بگڑنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا اس دنیا میں سوائے ماں باپ کے کوئی نہیں ہے۔ جب سارے راستے بند ہوئے تو اس نے سوچا کہ وہ شامیر شاہ سے مدد مانگ لے، مگر پھر اس کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی تھی۔ ایک روز وہ گھر دیر سے پہنچی تو ابا کی طبیعت خراب تھی، دوا دے کر انہیں سلا کر خود بھی سو گئی، مگر پھر اچانک آدھی رات کا وقت تھا جب علیم صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تو وہ مارے پریشانی کے بری طرح سے رونے لگی۔ یہی حال ثانیہ بیگم کا تھا، کریں تو کیا کریں۔ باقی کا وقت ان دونوں کا دعائیں کرتے ہوئے کٹا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے جو ہم غریبوں پر نازل ہو گئی ہے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں علیم کا کیسے علاج کرواؤں گی؟ ماں کی آہو پکار سن کر اس کا دل پھٹنے لگا تھا جب اچانک اماں اپنے کانوں میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اتار رہے تھے اور اسے دیتے بیچ دینے کو کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس بیچ آئے جن سے اسے چند ہزار ہی ملے تھے، جس کے ذریعے سے اماں کی مدد سے وہ ابا کو لیے شہر آ گئی تھی۔ ٹاپس بیچنے سے جو بالکل معمولی سی رقم ان کے ہاتھ آئی تھی، وہ پیسے اتنے سے تھے کہ وہ ابا کا علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ انہیں لے کر ایک سرکاری اسپتال میں آئی تھی، وہی خواری جو اسے پچھلی بار جھیلنی پڑی تھی۔ ابا درد اور تکلیف سے تڑپ رہے تھے مگر کوئی ڈاکٹر انہیں دیکھنے پر تیار نہیں تھا۔ سخت پریشان تھی کہ کیا کریں، غریبوں کا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت لابی میں بیٹھ گئی، اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ بری طرح سے بکھرنے لگی تھی، مگر اماں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ مگر ابا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ آج ان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ تھا۔ آج وہ بار بار اسے روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد اپنا اور اپنی ماں کا خیال رکھنا، مجھے تم دونوں کی بہت فکر ہے کہ میرے بعد تم دونوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر روتے روتے بے حال ہونے لگے۔ انہیں اسٹریچر پر چھوڑ اماں کو ان کے پاس بٹھا کر خود الگ جگہ آ گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ایک طرف بیٹھ کر وہ رونے لگی، تبھی کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شامیر شاہ کھڑا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے چھپ کر کہیں بھی چلی جاؤ گی اور مجھے تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا؟ میں تو کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو تم بھاگ دوڑ کر رہی ہو اور اب بوتیک سے چھٹی کر رہی ہو، اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب تم مجھ سے کال کر کے مدد کا کہو گی، مگر تم تو بہت ہی انا پرست لڑکی ہو، جھکنا تو تم نے سیکھا ہی نہیں۔ اس کے انداز میں افسوس تھا یا طنز تھا، وانیہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائی۔ وہ شامیر شاہ کی بات پر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے آگے گڑ گڑاؤں گی تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گی، آپ کی منتیں کروں گی اور پھر میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح آپ کی ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں کمزور لڑکی نہیں ہوں، اور رہی بات میرے باپ کی، تو اگر اللہ نے انہیں زندگی دینی ہوئی تو اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، مگر میں آپ کا احسان لے کر خود کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر شامیر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ تمہیں اتنی اکڑ زیب نہیں دیتی، خود میں عاجزی لاؤ۔ یقین کرو اگر تم میرا ہاتھ تھام لوگی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ اس نے ذرا سا سر جھکا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا، جس پر وانیہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ تبھی وہاں پر نرس آ گئی تھی۔ آپ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، یہاں پر ایسی کوئی سہولت نہیں کہ ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ ان کا علاج کروانے کے لیے آپ کو انہیں کسی اور اسپتال میں لے کر جانا ہوگا، آپ انہیں یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ نرس اسے پیغام دے کر واپس چلی گئی اور وہ کھلے منہ کے ساتھ شامیر شاہ کو دیکھتی رہ گئی۔ شامیر شاہ اس سے کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا، مگر جب اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرتا دیکھا، چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، اسے بے ساختہ وانیہ پر ترس آ گیا تھا۔ کہاں ہے تمہارے والد؟ مگر وانیہ تو جیسے
نہ تو اس کی بات سن رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ پھر وہ اسی نرس کی طرف مڑ گیا، وہیں اسے ایک کمرے میں لے کر گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دواؤں کی ملی جلی بدبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے پیچھے واپس ہٹا تھا۔ اس کمرے میں ایک ساتھ بہت سارے مریض تھے۔ اس نے سنا تو تھا کہ سرکاری اسپتال میں مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر اتنا برا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کی تکلیف کا خیال کر کے وہ ایک بار کانپ کر رہ گیا تھا۔ علیم صاحب بے ہوش ہو چکے تھے اور وہ وارڈ بوائے سے کہہ کر انہیں اسٹریچر پر لٹا کر باہر لے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ثانیہ بیگم بھی تھیں جو مسلسل رو رہی تھی۔ وانیہ ناسمجھی سے اس کو یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نہ اس کی پلکوں میں جنبش تھی اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی تھی۔ تم آؤ میرے ساتھ، تمہارے والد کو اچھے اسپتال میں لے کر چلو تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ اب کی بار شاہ میر شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، چلو میری گاڑی میں آ کر بیٹھو، اپنی ماں کو بھی لے آؤ، فکر مت کرو، میں تمہارے والد کو کسی اچھے اسپتال میں لے کر جاؤں گا۔ پورا راستہ وانیہ بالکل خاموش رہی، جبکہ ثانیہ بیگم کا دکھ سے یہ حال تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف اس نے ابا کا چہرہ دیکھا تھا جہاں پر اسے موت کی زردی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ شاہ میر شاہ ایک بہت بڑے اسپتال کی عمارت میں انہیں لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً سے علیم صاحب کو ایمرجنسی بھیجا اور خود لابی میں ٹہلنے لگا۔ وانیہ مسلسل اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے شاہ میر شاہ اس کے چہرے پر نظر ڈال لیتا اور کبھی دروازے کی طرف۔ پھر ایک ڈاکٹر باہر آیا، کہنے لگا ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، ہمیں ابھی ان کو آپریشن کرنا ہوگا، مگر آپریشن کے لیے آپ کو پہلے فیس جمع کروانی ہوگی۔ اس نے ایک رسید شاہ میر شاہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ صرف فیس تھی، باقی کے انتظامات شاہ میر شاہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ فیس بھی معمولی نہیں تھی، 15 لاکھ کی رقم آپریشن کے وقت ڈاکٹر نے وصول کرنے کا بولا تھا۔ وانیہ اور اس کی ماں نے بھی یہ سب سن رہی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے آپریشن کے لیے ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ وانیہ رو دینے کو تھی۔ شاہ میر شاہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے وانیہ کو ایک طرف بلایا تھا۔ جیسے وہ اس کے قریب گئی وہ بولا، اگر تم چاہو تو میں یہ پیسے ادا کرنے پر تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے جنہیں دیکھ کر وانیہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کے کھیل میں نہیں آؤں گی۔ اگر آپ میری عزت کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھول ہے۔ اس کی بات پر شاہ میر شاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں یہ پیسے لے کر تمہارے باپ کو آپریشن کروا دوں گا۔ نکاح اور مجھ سے؟ وانیہ بے یقینی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شاہ میر شاہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ شاہ میر شاہ جو گاؤں کا امیر زادہ تھا، جس کے باپ دادا جاگیردار تھے، اور ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ یقیناً شاہ میر شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وانیہ کو ایسے حاصل نہیں کر سکتا، تبھی وہ نکاح کا کھیل رچا کر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر وانیہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی دولت سے کسی کی بھی مجبوری یا کسی بھی انسان کو خرید سکتے ہو تو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے آپ کو میرے ابا کا آپریشن کروانے کے لیے انہیں یہ پیسے دینے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اتنی بڑی قربانی بھی دے دوں اور میرے ابا بھی مجھ سے بچھڑ جائیں۔ اگر دیر ہو گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا تھا۔ شاہ میر شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے اس وقت کاؤنٹر پر آپریشن کے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ ڈاکٹر کو آپریشن شروع کرنے کا کہا اور پھر اسے لے کر باہر نکلتا چلا گیا۔ وانیہ نے اپنی ماں کو بس اتنا کہا کہ وہ پیسے ارینج کرنے جا رہی ہے، جس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی مدد کرے۔ شاہ میر شاہ اسے لیے اسپتال سے نکلا اور ایک قریبی مسجد میں آ گیا۔ اس نے اپنے شہر میں رہنے والے 2-3 دوستوں کو نکاح میں مدعو کیا اور یوں وہ وانیہ علیم سے وانیہ شاہ میر شاہ بن گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے اپنی اس یکدم بدلتی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ شاہ میر شاہ کا نام لگ گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا جس کے بارے میں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ ایسا انسان جس کے ساتھ وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرنے لگی تھی،
اب اسی کے ساتھ وانیہ کا نکاح ہو چکا تھا اور عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہیں اس کی روح اور جسم کا مالک بن چکا تھا۔ وانیہ کا دھیان اپنے والد کی طرف بھی تھا۔ فوراً سے اسپتال واپس چلو، مجھے اپنے والد کی بہت فکر ہے۔ اماں بھی وہاں اکیلی ہیں، مجھے ان کو دیکھنے جانا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا تو وانیہ نے شاہ میر شاہ سے کہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے مل رہا تھا۔ ایک گہری نظر اس نے وانیہ پر ڈالی تھی اور پھر اپنے دوستوں کو خدا حافظ کر کے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ وانیہ نے اب سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے اس کے باپ کے پاس لے کر جا رہا تھا، مگر جب گاڑی کا رخ شاہ میر شاہ نے دوسری طرف موڑ دیا تو وانیہ بغیر بولے نہ رہ سکی۔ ہسپتال تو دوسری طرف ہے، آپ گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ شاہ میر شاہ سے مخاطب ہوئی تھی تو وہ ایک بار پھر سے اسے گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ آج ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، اور کیا تم نہیں سمجھتی کہ ایک شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اس کی بات پر وانیہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ غصے میں آ گئی تھی۔ میرے ابا زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہے ہیں، میری ماں وہاں تنہا ہے، اور آپ جیسے ہوس کے مارے انسان کو اپنی نفس کی خواہشات کی پڑی ہے۔ مجھے میری ماں کے پاس لے کر جائیں، اس وقت میں اور کہیں جانے پر تیار نہیں ہوں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر تو شاہ میر شاہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ وانیہ کی بات کا کیا جواب دے، اور پھر وہ گہری سانس لے کر گاڑی کا رخ واپس اسپتال کی طرف موڑ گیا تھا۔ وانیہ تو حیران اور پریشان رہ گئی تھی، اسے شاہ میر شاہ سے اتنی شرافت کی توقع نہیں تھی، مگر اب دل میں ایک سکون بھی تھا، کیونکہ ابھی کے لیے اسے شاہ میر شاہ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ہسپتال آئی تو ثانیہ بیگم اس کے گلے لگی تھی۔ شاہ میر شاہ دوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ علیم صاحب کا آپریشن جاری تھا۔ وہ باہر بینچ پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ابا کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کتنے گھنٹے یوں ہی بیت گئے۔ وہ ماں بیٹی اسی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شاہ میر شاہ ٹہلتے ہوئے ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو سمجھنا مشکل تھا۔ اتنا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے جیسے انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو اسے بری طرح سے گھائل کر چکی تھی۔ کہاں تو وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ جانتا نہیں تھا، اور کہاں بھی ایک لڑکی کی ناراضگی اسے بری طرح سے پریشان کیے دے رہی تھی۔ چاہتا تو وہ وانیہ کو زبردستی لے کر جا سکتا تھا، مگر اس کے لیے نہ جانے کیوں وانیہ کی خوشی سب سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ اس کے وانیہ کے لیے ایسے جذبات کب سے بدلنے لگے تھے یہ وہ نہیں جانتا تھا، جبکہ وانیہ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت اور بدگمانی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شاہ میر شاہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر حیران تھا اور سوچتا کہ وہ نہ جانے کیوں اسے اتنی بدگمان رہتی ہے۔ جب ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا تو تینوں بے اختیار ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، وہ بچ گئے، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہے گئے یہ چند الفاظ وانیہ اور ثانیہ بیگم کے جسم میں خوشی اور زندگی کی نئی لہر دوڑا گئے تھے۔ وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ شاہ میر شاہ ان دونوں کو دیکھ کر حیران تو رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں کیوں خوشی کے موقع پر بھی رو رہی تھی۔ یہ تو پتا تھا کہ غم کے موقع پر رونا بنتا ہے۔ شاہ میر شاہ اپنے ایک آدمی کو وہاں پر چھوڑ کر خود گاؤں واپس چلا گیا تھا۔ آدمی کو یہ تاکید کر گیا تھا کہ ان لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی کام ہو تو انہیں کسی شکایت کا موقع نہ دے۔ وانیہ کو بھی جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا کہ اب تم شاہ میر شاہ کی بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہیں جو بھی چاہیے تم میرے ملازم سے کہو۔ وانیہ اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے شاہ میر شاہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وانیہ سوچنے لگی کہ جذبات میں آ کر یہ فیصلہ تو کر لیا، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر میں نے شاہ میر شاہ سے نکاح تو کر لیا، اور اب جب ابا خدا کا شکر ہے کہ خطرے سے باہر ہیں، مگر میں انہیں یہ بات کیسے بتاؤں گی؟ جب بتاؤں گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ انہیں تو مجھ پر بہت مان تھا، بھروسہ تھا۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں شاہ میر شاہ کے ساتھ نکاح کر چکی ہوں، تب انہیں کتنا دکھ ہوگا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ماں باپ کے بارے میں سوچ کر وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا، وہ دل ہی دل میں اپنے باپ کو مخاطب کرتے بولی تھی۔ اور پھر علیم صاحب کو ہوش آ گیا تو ثانیہ بیگم اور وانیہ کی خوشی کا
कोई ठिकाना ही नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 3 दिन तक शाहमीर शाह दोबारा अस्पताल में नहीं आया था। उसका वही आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था और वानिया को जो भी काम होता था वो उसके मुलाजिम से ही कहती थी, जबकि सानिया बेगम उसे कई बार उस आदमी के बारे में पूछ चुकी थी, जिस पर वो हर बार बहाना बना देती। जब अलीम साहब को डिस्चार्ज किया जा रहा था, वो माँ की मदद से उन्हें उठने में मदद दे रही थी। तभी शाहमीर शाह कमरे में दाखिल हुआ था। उसे देखकर वानिया बुरी तरह से घबरा गई थी। वहीं पर अलीम साहब और सानिया बेगम भी हैरान रह गए थे। ये यहाँ पर क्यों आया है? अलीम साहब ने पूछा। उनके चेहरे पर नागवारी छा गई थी। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि शाहमीर शाह तक भी पहुँच गई थी और वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। मैं यहाँ पर आपकी तीमारदारी करने आया हूँ। हमारी रिश्तेदारी कायम हुई है और इतना तो मेरा हक बनता है कि अपने करीबी लोगों का ख्याल रखूं। और मुझे पता चला है कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर आया हूँ ताकि आराम से मैं आपको आपके घर में पहुँचा दूँ। उसकी बात पर वानिया के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। वहीं पर अलीम साहब और सानिया बेगम उसे देखते रह गए थे। हमारी तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। तुम एक ऊंचे घराने के बेटे हो। हमारे जैसे लोग तुम्हारे घर में कमी कमीन की हैसियत से जाते हैं। हमारे जैसे लोगों को क्या काम तुम्हारी गाड़ी में बैठे। हम जिस तरह आए थे उसी तरह से चले जाएंगे। तुम्हारी मेहरबानी। वो साथ खुरदरे अंदाज में गोया हुए थे। शाहमीर शाह ने वानिया की तरफ देखने लगा। तुमने अभी तक अपने माँ बाप को बताया नहीं मेरे और अपने बारे में? उसका अंदाज ऐसा था जो अलीम साहब और सानिया बेगम को चौंका रहा था। शाहमीर, मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है अभी। वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनके सामने ऐसी कोई बात मत करो। जब उनकी तबीयत खराब हो जाए, वानिया मिन्नत करती बोली। तो शाहमीर शाह उसे देखता रह गया। क्या मतलब है वानिया? अलीम साहब ने नासमझी से पूछा। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, अपने माँ बाप को लेकर आ जाओ। मैं घर पहुंचा देता हूँ तुम लोगों को। वो हुक्म देकर दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। वानिया ने सुख का सांस लिया, जबकि वो दोनों उसकी पीठ को देखते रह गए थे। कुछ पूछा है तुमसे वानिया? ये किस अंदाज से बात कर रहा था? अलीम साहब तकलीफ के बावजूद गुस्से से पूछ रहे थे। आप छोड़ें उसे, वो तो पागल है, सरफिरा सा इंसान है। आए, मैं आपको बाहर चलने में मदद देती हूँ। वानिया, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम हमसे छुपा रही हो? माँ के पूछने पर वानिया नजरें चुराने लगी थी। अम्मी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। अभी कुछ भी मत पूछें। उन्हें समझाकर वो बाहर जाने लगी, लेकिन बाहर जाकर वो जब उन्हें शामिर शाह की गाड़ी में बिठाने लगी तो वो दोनों एक बार फिर से चौंक गए थे। हम उसकी गाड़ी में क्यों बैठे हैं वानिया? अब के सवाल सख्त लहजे में हुआ था। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों हमें तुम उसकी गाड़ी में लेकर जा रही हो? इसी से मदद ले रही हो? और मुझे सच सच बताओ, मेरे ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए थे? इतना बड़ा अस्पताल और ये लोग मुफ्त में तो किसी का इलाज नहीं करते। मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? अब्बा ने गुस्से से पूछा था। वो सर झुका कर रह गई थी। अम्मा, अब्बा, आप अभी गाड़ी में बैठे, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। उसने ज़बरदस्ती उन दोनों को गाड़ी में बिठाया था। शामिर शाह ने जब उसे पीछे बैठते हुए देखा तो उसने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रखा था। वानिया अपनी नज़रों से उसे तंबी कर रही थी और वानिया की हर बात तो उसके लिए गोया हुक्म का दर्जा रखने लगी थी। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा था। अलीम साहब और सानिया बेगम के चेहरे पर नागवारी छाई हुई थी। पता नहीं ये वानिया को क्या हो गया है, ये इस इंसान से मदद क्यों ले रही है। वो दोनों बस यही सोचे जा रहे थे। शामिर शाह ने उन्हें गाड़ी से उतरने में और फिर घर में जाने में मदद की थी। घर आए तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आने लगे। पूरा दिन यही सब होता रहा, जिससे उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो वानिया से इस बारे में बात कर सकें
اور پھر رات کو جب وانیہ چارپائی پر سوئی تو وہ کہیں راتوں کی جاگی ہوئی تھی، بری طرح سے تھکی ہوئی تھی۔ بستر پر دراز ہوتے ہی وہ سو گئی، اور اب انہوں نے وانیہ کو نیند کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگلے دن پھر سے مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا، اور آہستہ آہستہ جب زندگی معمول پر آتی گئی تو انہیں لگا کہ وانیہ کچھ بدل گئی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، نہ جانے فضاؤں میں کیا دیکھتی رہتی ہے، بوتیک بھی نہیں جاتی، اور گھر میں جب انہوں نے 2 سے 3 بار شاہ میر شاہ کو آتے دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کچھ تو تھا جو ان سے اوجھل تھا، جس کے بارے میں وہ بے خبر تھے۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو وانیہ ان سے چھپا رہی تھی؟ ثانیہ بیگم اور علیم صاحب کا تو سوچ سوچ کر برا حال تھا، اور پھر کچھ دن بعد انہیں اس بات کا جواب بھی مل گیا تھا، جب شاہ حویلی کی عورتیں چہرے پر ناگواری سجائے ہوئے اور ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا ہوا اور ان کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ساتھ کچھ ملازمین تھے جن کے ہاتھ میں مٹھائیوں کے ٹوکرے تھے۔ ثانیہ اور علیم صاحب بیگم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حویلی کی عورتیں ان کے گھر میں مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ چہرے کے زاویے بگڑے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تب شاہ میر شاہ کی امی گویا ہوئی تھی۔ تمہاری بیٹی نے چھپ کر شاہ میر شاہ کے ساتھ نکاح تو کر لیا، مگر اب دنیا کے دکھاوے کو اسے رخصت کرا کر اپنے گھر میں تو لانا ہے۔ مجبوری ہے ہماری۔ پتہ نہیں کون سا جادو چلایا ہے تمہاری بیٹی نے شاہ میر شاہ پر، کہ ایک ہی ضد ہے کہ شادی کرے گا تو وانیہ کے ساتھ ہی کرے گا۔ اچھی خاصی اس کی منگنی ہو رہی تھی، جو اس نے ضد تمہاری بیٹی کو حاصل کرنے میں آ کر توڑ دی۔ خیر چھوڑو، نکاح تو ہو چکا، اب رخصتی کی تاریخ دے دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی خود ہی اٹھ کر میرے بیٹے کے ساتھ چل دے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اسے عزت سے رخصت کر دو، تمہاری بھی عزت رہ جائے گی اور ہماری بھی۔ ان کی بات ثانیہ بیگم اور علیم صاحب پر بجلی بن کر گری تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وانیہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ثانیہ بیگم کی بات پر جویریہ شاہ تنزیہ مسکرا دی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو بلاؤ اپنی بیٹی کو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسے پوچھو کہ شاہ میر شاہ کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، ساری بات تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ علیم صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، جبکہ ثانیہ بیگم اونچی آواز میں وانیہ کو پکارنے لگی تھی۔ وانیہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس کے پاس سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ شاہ میر شاہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ شاہ میر شاہ اپنی ملکیت میں آئی ہوئی چیز کو کبھی بھی اپنی دسترس سے دور جانے نہیں دیتا، اور وہ ایک لڑکی تھی جیتی جاگتی جس کے ساتھ شاہ میر شاہ محبت کا دعوے دار تھا، اور اب تو نکاح بھی کر چکا تھا۔ وہ اسے حاصل کر کے اپنی زندگی سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اپنے ماں باپ کے کمرے میں آئی تو سب لوگوں کی نظریں وانیہ کی طرف ہی مڑ گئی تھیں۔ ماں باپ کی آنکھوں میں شک اور تشویش تھی، جبکہ باقی لوگوں کی آنکھوں میں تمسخر، حسد اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ وانیہ، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ ثانیہ بیگم نے وانیہ سے کسی آس سے پوچھا تھا۔ علیم صاحب کی نظر بھی مسلسل بیٹی پر تھی، جیسے وہ ابھی ان کی بات کی نفی کر دے گی، مگر جب وانیہ نے سر جھکاتے ہوئے اس بات کی حامی بھر لی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، میں شاہ میر شاہ کے ساتھ نکاح کر چکی ہوں، تب ثانیہ بیگم اور علیم صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ باقی سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسی جمعے رخصتی کے لیے تاریخ لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ثانیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ علیم صاحب کا سر جھک چکا تھا۔ وانیہ کو اندازہ تھا کہ اس کے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے یہ سن کر۔ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ بھی اس نے مجبوری کے تحت ہی تو کیا تھا۔ اما ابا اس وقت حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ مجھے شاہ میر شاہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اس نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو ثانیہ بیگم نے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ تم یہ بات ہمیں بتا تو سکتی تھی، یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ کم سے کم مجھے بتا دیتی۔ مجھے یہ بات دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوئی، اور اس انداز میں کہ مجھے ان سے زیادہ تم پر غصہ آ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا راز ہمیں کسی اور سے سننے کو مل رہا ہے۔ کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی وہ تمہارے بارے میں، کیسے الزامات لگا رہی تھی، اور شاہ میر شاہ
وہ تو تم سے محبت کا دعوے دار ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے تو تمہاری عزت وہ کروا نہیں سکا، تو باقی دنیا سے کیا کروائے گا؟ ثانیہ بیگم سے بری طرح سے ناراض ہو گئی تھی۔ چھوڑو ثانیہ، یہ اب بڑی ہو چکی ہے، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ علیم صاحب نے کرب سے کہا تھا، وہ تڑپ اٹھے تھی اور پھر وہ انہیں منانے کے لاکھ جتن کرتی رہی، مگر انہوں نے نہ تو وانیہ سے بات کی اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا چاہی۔ حویلی سے اس کے لیے کپڑے بھی آ گئے، جس میں زیور، کپڑے، سب کچھ تھا۔ شامر شاہ نے اسے یہ بھی پیشکش کی تھی وہ جو چاہے اپنے لیے پسند کر سکتی ہے اور لے سکتی ہے۔ وہ اسے شادی کا جوڑا پسند سے دلوانا چاہتا تھا، مگر وانیہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی تو باقی سب کچھ اگر میں اپنی مرضی سے نہ بھی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر معاملے میں آپ نے اپنی مرضی کی ہے اور یہ بھی اپنی مرضی سے لے آؤ۔ دو ٹوک غصیلے انداز میں بولی تو شامر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ کے لٹے تھے۔ تصور میں اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ سوچنے لگا تھا جب وانیہ کو اس کی محبت کی شدت معلوم ہوگی تو وہ بھی اس کو دل سے قبول کرے گی اور اپنے دل سے اس کے بارے میں ساری بدگمانی نکال دے گی، اور وہ بھی اس سے ویسے ہی ٹوٹ کر محبت کرنے لگے گی جیسے شامر شاہ اس سے کرتا تھا۔ نہ جانے یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ وانیہ اسے اپناتی یا دھتکار دیتی، اس کا فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا۔ رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ حویلی میں سے چند لوگ ہی اس کی بارات لے کر آئے تھے۔ جتنے لوگ بھی تھے ان کے چہروں کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ جب وانیہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تب ثانیہ بیگم اسے خود کے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان کی ساری ناراضگیاں آنسوں کی صورت پہ نکلی تھی۔ علیم صاحب بھی رو دیے، ایک ہی تو بیٹی تھی جسے وہ ساری زندگی دکھ دیتے آئے تھے، اور اب وہ دور جا رہی تھی، اور وانیہ کا دل بھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، اور اب وہ آگے کا لاہ عمل تیار کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے شامر شاہ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، اتنی آسانی سے وہ اس کی دسترس میں نہیں جائے گی۔ جب اسے شامر شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو سب سے پہلے اس نے اپنا دلہن کا لباس تبدیل کیا اور پھر ایک ایک کر کے زیور اتار رہی تھی۔ جب دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ شامر شاہ کمرے میں آ رہا تھا، اور اب اگر وہ وانیہ کو اس روپ میں دیکھتا تو یقیناً غصہ ہو جاتا، اس پر چلاتا اور اسے بے سکون کرنے کے خیال سے وانیہ مسکرا دی، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا وانیہ نے سوچا تھا۔ شامر شاہ اسے سادہ روپ میں دیکھ کر دل ملانے لگا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج کے حوالے سے؟ تمہارا گھونگھر اٹھاؤں گا، تمہیں منہ دکھائی دوں گا، تمہاری تعریف کروں گا، مگر یہ کیا، تم نے اپنا سجا سنورا روپ مجھے دکھایا تک نہیں، میرا انتظار تک نہیں کیا۔ وہ غصے سے دھاڑنے لگا تھا اور وانیہ مزے کے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو شروعات ہے شامر شاہ، تم نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا، مگر تم میری محبت کو ترسو گے۔ جتنا وہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا، اسے اپنے قریب کرتا، وہ اتنا ہی دور بھاگتی تھی۔ شامر شاہ کی محبت جیسے اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر ایسا کیوں تھا، کیوں وانیہ اسے اس قدر نفرت کرتی ہے، اسے بدگمان تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ تو اسے لوگوں کی طرح ہوس کا پجاری سمجھتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ حسن پرست تھا۔ شاہ حویلی کی عورتوں کا وانیہ کے ساتھ رویہ بہت ہی خراب تھا۔ وانیہ جیسی کتنی ہی لڑکیاں شاہ حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھیں، اور وانیہ بھی ایک معمولی لڑکی تھی مگر تھی بلا کی حسین۔ تبھی تو شامر شاہ اسے حویلی کی مالکن بنا کر لے آیا تھا، اور یہ بات باقی عورتوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اعلیٰ نسب تھیں، دولت، روپے، پیسے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وانیہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وانیہ کو اندازہ ہوا کہ حویلی کی زندگی اتنی آسان نہیں، جو یہ سمجھتی تھی کہ دولت سب کچھ خرید سکتی ہے۔ دولت سے خوشیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، سکون، سب کچھ ممکن ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ حویلی میں رہنے والے مکین تو ان ساری چیزوں سے محروم تھے۔ ہر وقت وہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر بے سکونی کا شکار لگتے تھے۔ شکر گزاری جیسے جذبات تو ان لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزرے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور شامر شاہ نے ساری لڑکیوں سے دوستی ختم کر دی تھی۔ اب وہ صرف وانیہ کو ملکہ بنا کر رکھتا تھا۔ ایک روز وانیہ ناشتہ لینے نیچے آئی تو اچانک اس سے چائے شامر کے والد کے اوپر گر گئی، جس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وانیہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی تھی، تبھی خاموش رہی، مگر جب یہ بات شامر شاہ کو پتہ چلی اس نے پوری حویلی ہلا کر رکھ دی تھی۔ ہر ایک شخص اس کے غصے کا نشانہ بنا تھا۔
وہ وانیہ کے لیے شہر شفٹ ہو گیا۔ جب وانیہ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کے جواب نے پہلے وانیہ کو حیرت میں ڈالا اور پھر اس کا اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں اپنی ماں کو بھی تمہاری بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شاہ میر شاہ نے نرمی سے کہا تھا، میں نے کبھی آپ کو محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ پھر بھی اس کے سوال پر شاہ میر مسکرا دیا۔ ایک نہ ایک دن تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی، مجھے بس اسی دن کا انتظار ہے۔ شاہ میر شاہ نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ اس دن کے بعد کئی بار شاہ حویلی کے مکینوں نے شاہ میر شاہ کو واپس گاؤں لوٹنے کا کہا، مگر وہ نہ مانا۔ ان دنوں شاہ میر شاہ کی محبت وانیہ کے دل میں ایک مقام حاصل کر چکی تھی، ایک ہم سفر جو آپ کے لیے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کے غلط ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ دے۔ ایسا ہم سفر کون سی لڑکی نہ چاہے گی؟ اسے ملکہ بنا کر رکھتا تھا اور پھر وانیہ نے اپنے دل کی سلطنت اس کے نام کر دی تھی۔ زندگی خوبصورتی سے گزرنے لگی تھی۔ جب شاہ میر شاہ اس سے محبت کا اظہار کرتا تھا، وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔